ایران اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کوئی زمینی جنگ نہیں ہوگی۔ امریکن 2 ایئرکرافٹ کیریئر لے کے آئے ہوئے ہیں، جس سے مطلب 150 کے قریب جہاز ان کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک رپورٹر کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ایران پہ ہم بڑی جلدی ڈیسیژن لیں گے۔ اسرائیل کی آکٹوپس ڈاکٹرین یہ ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ اور مڈل لیڈرشپ ان کو یہ ختم کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے ٹاپ لیڈرشپ ماری تھی لبنان میں۔ السلام علیکم، آپ جیو پولیٹیکل نیوز بلٹن انالیسس پھر آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تنازع کا ایران اسرائیل اور امریکہ کے تنازع میں ایک چیز خیال رکھے، یہ کوئی زمینی جنگ نہیں ہوگی۔ یہاں جو جنگ ہوگی وہ بیسکلی ایئر وار ہوگی with Americans following up with a surgical strikes and commando actions۔ اس کی اوپننگ شروعات ہوں گی اسرائیل نے اپنی آکٹوپس ڈاکٹرین امپلیمنٹ کرنی ہے اور امریکنز نے اپنی بے انتہا ایئر پاور اور ان کی جو نیول پاور وہاں کٹھی ہوئی بھی ہیں ان کو استعمال کریں گے۔ امریکن 2 ایئرکرافٹ کیریئر لے کے آئے ہوئے ہیں، جس سے مطلب 150 کے قریب جہاز ان کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اس ریجن میں پورے اسکواڈرن ہے B-52 بامبرز کا جو وہ استعمال کریں گے، اور کوئی 8 سے 10 B-2 بامبر ڈیگو گارسیا سے استعمال کریں گے۔ جو اگلی راؤنڈ آف ٹاکس ہونی ہے بٹوین US اینڈ ایران وہ ہوں گی April 19 روم کو، اور ابھی تک جو اس پہ ابھی تک تاثرات دیے گئے ہیں دونوں طرف سے وہ ہیں سبسٹینٹیو ڈسکشن، اور امریکہ کی سائڈ پہ یہ مسٹر وٹکاف کر رہے ہیں اور ایران کی سائڈ پہ ان کے فورن منسٹر کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک رپورٹر کا جواب دیتے ہوئے ہی کہا کہ ہی ایکسپیکٹس اے ڈیسیژن، مطلب وہ ایک ابھی ڈیسیژن لینے والے ہیں سون، پہلے راؤنڈ آف ٹاکس، سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس سے پہلے دس سیٹرڈے۔ انہوں نے کہا ایران پہ ہم بڑی جلدی ڈیسیژن لیں گے، اسپیشلی وہ جا رہے تھے فلوریڈا سے بیک ٹو وائٹ ہاؤس، اور یہ کامنٹس انہوں نے دیے ہیں امن کی ٹاکس جو بھی ختم ہوئی ہیں وٹکاف ایرانین فارن منسٹر عباس اراغچی کے ساتھ، اس کے لحاظ سے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ آگے پھر دیکھتے ہیں کیا یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں وہ لمبی ٹاکس نہیں ہوں گی، یہ ایک راؤنڈ ہوگا، 2 راؤنڈ ہوگا، تیسرا راؤنڈ وہ پورے B-52 اور سارے وہ ٹھا آ رہے ہوں گے with full load۔ So اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس، and just to be making sure how we know this all happens۔ اسرائیل کی آکٹوپس ڈاکٹرین یہ ہے کہ پہلے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپ کے ٹاپ لیڈرشپ اور مڈل لیڈرشپ، اور ان کو یہ ختم کرتے ہیں اسیسنیشن، بام بلاسٹ اور طریقوں سے۔ جب وہ ختم ہو جاتے ہیں ٹاپ لیڈرشپ، پھر یہ مڈل لیڈرشپ اڑاتے ہیں، جس طرح انہوں نے وہ پیجرز کا معاملہ کیا تھا لبنان میں، وہاں بھی انہوں نے ان کے ٹاپ لیڈرشپ ماری تھی۔ یہاں آپ کو پتہ لگے گا۔ اس کے بعد بامبنگ شروع ہوگی اس کے ساتھ ساتھ، اینڈ then the final stage would be ground invasion and surgical strikes like commandos۔ آکیوپیشن آف ایران نہیں ہوگی، اگر کچھ ہوا تو ایرانین خود کریں گے۔ تھینک یو۔ اس میں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے آپ کو اس تنازع میں کہ کوئی چاہے ترکی ہو، چاہے روس ہو، چاہے چین ہو، چاہے ترکمانستان، ازبکستان، چاہے عرب ممالک ہوں، کوئی نہیں چاہتا کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہو، کیونکہ ان کا کافی حد تک انپریڈکٹیبل بیہیویئر ہے، اور اس سے وہ پھر ایک نیوکلیئر ریس شروع ہو جائے گی جو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ unnecessary expenses ہوں گے۔ اس وقت ایران کے پاس 274.8 کلو گرامز یا 605 پاؤنڈ آف یورینیم ہے۔ یہ ابھی تک 60% انریچمنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ٹو میک اٹ بام گریڈ آپ کو 90% پہ جانا پڑتا ہے، جس سے ان کو 6 اسمال سائز بامز مل جائیں گے، جس طرح پاکستان نے اپنے دھماکے کیے تھے۔ تھینک یو۔ اس وقت امریکہ نے ایک میجر آرم شپمنٹ کی ہے اور کر رہے ہیں فرام یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اس ہفتے 3000 سوفسٹیکیٹڈ منیشنز اور میزائلز اسرائیلی ایئر فورس کے لیے انہوں نے منتقل کر رہے ہیں، which will be used in Gaza and especially Israel۔
اور جو 10,000 آئی ڈی ایف نے اسرائیلی ایئر فورس نے استعمال کیے تھے اور ان کی آرمی نے استعمال کیے تھے، وہ امریکہ نے وہ ڈلیوری شروع کر دی ہے تاکہ وہ پوری طرح ریپلینش ہو جائیں اور اسرائیلی اسٹاک پائلز کمپلیٹلی فل اپ ہو جائیں۔ اب دعا کریں روم میں 19 کو اچھی خبر آئے اور ٹہران ایک کو اچھی ڈیل مل جائے تاکہ یہ جنگ آگے نہ بڑھے، ورنہ اس کے بہت ہی خراب نتائج ایران کے لیے ہوں گے۔ سو اور دعا کریں، یہ اس کے بعد پھر یاد رکھیے گا ایران کے بعد کس کی باری ہے، اینڈ وی شوڈ آلسو گیٹ ریڈی۔ تھینک یو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کلک کر لیجیے گا، اور اگر بہت زیادہ پسند آئی تو سبسکرائب کر کے شیئر کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔